امتیاز احمد صاحب کو دعوت شریف دے رہا ہوں، وہ بیٹھ رہا ہے اور ہم سب کے سامنے ایک ندیم کی اہمیت اور اس کی افادیت پر چند منٹ ناصحانہ کلمات سے نوازیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقال تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بہت مجھے یہاں پر خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو آپ کو بہت عظیم مقصد کے تحت یہاں جمع فرمایا، اور اس مقصد میں میری حاضری میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں، اور آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے مجھے مدعو کیا. سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اور پورے ہسپورا کے لیے خاص طور سے کہ اللہ ہمارے یہاں ایسے سپوتوں کو پیدا فرمائے کہ جن سے پورے علاقے کا ماحول صحیح ہو اور ہمارے گھروں کے اندر دین زندہ ہو جائے. ایسے اولاد پیدا ہوں جو اپنے والدین کی خدمت کرنے والے، جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کرے. اس لیے اس مجلس کو منعقد کی گئی ہے، باقی تفصیل سے انشاءاللہ آ جائیں گی. لیکن ایسا ہے کہ ہر نعت خواں آتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ نعت پڑھنے سے پہلے آپ شمت درست کہتا ہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم. لیکن چونکہ یہ جمعے کا پروگرام ہے، مسجد کے اندر اللہ کے گھر میں چونکہ ہے ضرور، لیکن ایک دینی جلسہ ہے، مکتب کی بنیاد رکھی جائے گی اور اس کی افتتاحی پروگرام ہے. اسی وجہ سے جلسے کے نہج پر میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات اشعار کے انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. سب میں اشعار کے انداز میں. ایک تو ایک درس شریف آپ نے پڑھا، وہ عربی زبان کے الفاظ، ایک اپنی مادری زبان. انسان مادری زبان کو زیادہ سمجھتا ہے اور زیادہ گہرائی میں اتر کر اس کام کو کرتا ہے. ابھی آپ نے مغرب کی نماز پڑھی، امام صاحب نے الحمدللہ پڑھا، مغرب کی نماز میں سورت کی تلاوت کی. الحمدللہ رب العالمین عربی زبان کی عبارت ہے، قرآن شریف عربی زبان میں ہے. کوشش تو یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں تمام سورتوں کے ترجمے یاد ہو جائیں تاکہ ہم دھیان سے پڑھ سکیں. اور نماز کے اندر دھیان جبھی ہوگا جب جو پڑھ رہے ہیں اسے سمجھ بھی رہے ہیں، ورنہ رٹا مار کر طوطے کی طرح اگر پڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم پڑھتے جا رہے ہیں، زبان چل رہی لیکن دماغ نہیں چلتا. ایسا ہوگا. اسی کی فکر جاری کہ مدرسے کے طلباء، مکتب کے طلباء
ہمارے طرح کمزور نہ ہوں کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور کچھ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. کسی کی فکر ہے نا؟ اس لیے تو یہاں جمع ہوئے ہیں. مکتب قائم ہوگا, قرآن اور حدیث کی باتیں طلبا کو بتائی جائیں گی, ہمارے بچوں اور بچیوں کو دین سے آراستہ کیا جائے گا, اور نماز پڑھیں گے تو سمجھ کر نماز پڑھیں گے کہ میں رکوع کر رہا ہوں تو رکوع میں کیا پڑھا میں نے. سبحان ربی العظیم, سجدہ پڑھا سبحان ربی الاعلی. پاک ہے میرا رب, بڑے عظیم رتبے والا ہے. پاک ہے میرا رب جو عظیم اعلیٰ مقام والا ہے. بندہ تسبیح پڑھ رہا ہے اور پھر اس کے مفہوم میں سمجھ رہا ہے. سمع اللہ لمن حمدہ, اس ذات نے سن لیا جس کی ہم نے تعریف کی, جس کی ہم نے تعریف کی اس ذات نے سن لیا. الحمدللہ رب العالمین, سارے جہان کی تعریفیں, زمین کی خوبصورتی کو دیکھ کر تعریف کی جائے, وہ آسمان کی حسن کو دیکھ کر تعریف کیا جائے, وہ چاند کے حسن کو دیکھ کر تعریف کیا جائے, وہ ستاروں کے حسن کو دیکھ کر تعریف کیا جائے, وہ سمندر کے حسن کو بیان کیا جائے, وہ مچھلی کے حسن کو بیان کیا جائے, وہ اور باغیچے کے طرح طرح کے رنگ و برنگ کے پھولوں کو, پتیوں کو بیان کیا جائے, وہ سب تعریف اللہ کے لیے, سب تعریف اللہ کے لیے. یہ مطلب ہے سارے جہان کی تعریف الحمدللہ, ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے. اور کس اللہ کے لیے؟ رب العالمین. ہم معمولی خدا کی عبادت نہیں کرتے ہیں بلکہ ایسے خدا کی عبادت کرتے ہیں جو ایک ہی وقت میں, ایک ہی بار میں ساری کائنات کو چلانے والا ہے, چاہے وہ مشرق کا رہنے والا ہو, چاہے وہ مغرب کا رہنے والا ہو, چاہے وہ شمال کا رہنے والا ہو, چاہے وہ جنوب کا رہنے والا ہو, چاہے وہ خاکی کا رہنے والا ہو, چاہے وہ عرشی کا رہنے والا ہو, چاہے وہ سمندر میں زندگی گزارنے والا ہو, چاہے وہ درندے کی شکل میں جنگل میں زندگی گزارنے والا ہو, سب کا رب ہے, سب کا پالنے والا ہے. یہ الحمدللہ رب العالمین. ہم ایسے ویسے رب کی عبادت نہیں کرتے جو کبھی چھپ جاتا ہو, جو کبھی غائب ہو جاتا ہو, جس کو فنا کر دیا جائے, جس کو اپنے سامنے بیٹھی ہوئی مکھی کو ہٹانے کی صلاحیت نہیں. ہم ایسے خدا کی عبادت نہیں کرتے. الحمدللہ رب العالمین, سارے عالم کا پالنہار ہے. 3 اندھیروں کے اندر جو ذات ایک بچے کے پیٹ کے اندر غذا دینے والی ہے, 3 تاریکیوں میں جو ذات حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی دیکھ ریکھ کرنے والی ہے, اور حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت جب ساری کائنات پر ہوئی تو سلیمان نے کہا یا اللہ میری خواہش ہے کہ تیرے مخلوق کو میں ایک دن دعوت کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا سلیمان اس سے کام نہیں ہوگا. تو حضرت سلیمان نے کہا یا اللہ تو نے مجھے بادشاہ دیا ہے, دنیا میں 4 ایسے لوگ گزرے ہیں جن کو اللہ نے پوری دنیا کی حکومت دی ہے, 4 میں سے 2 تو کافر گزرے ہیں اور 2 ایمان والے. 2 ایمان والوں میں ایک تو حضرت سلیمان علیہ السلام ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا یا اللہ تو نے مجھے بادشاہ دیا ہے, میں کنجوس بادشاہ نہیں بننا چاہتا, میں فقیر بادشاہ نہیں بننا چاہتا. یا اگر یہ ہے کہ اللہ تو یقیناً کھلانے والی ذات ہے, میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ میرے دسترخوان پر بھی تیری مخلوق کھا جائے, کھانا کھا لے. اللہ نے کہا تجھے اجازت ہے, تجھے اجازت ہے. سلیمان علیہ السلام نے ٹیک چڑھا دی, آنڈیاں چڑھا دی, ساری مخلوق کو دعوت کر دیا. ایک مچھلی دریا سے نکلی اور اس نے کہا سلیمان تو نے آج میری دعوت لی ہے لہذا آج مجھے کھانا پیش کر. آئی نکل کر سلیمان نے کہا جناتوں کو, جنات پر حکومت کرنے والے, ہواؤں پر حکومت کرنے والے سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس دریا کی مچھلی کو کھانا پیش کیا جائے. چنانچہ اس نے کھانا شروع کیا, کھاتی رہی کھاتی رہی کھاتی رہی, جتنا کھانا بنا تھا سب کے سب کھانے کو وہ چٹ کر گئی. اور اس کے بعد کہا حل من مزید, کیا اور کچھ ہے تو دو, ہے حل من مزید, کچھ اور ہے تو دو. تو سلیمان علیہ السلام رب کے سامنے سجدے میں گر گئے. مچھلی کہنے لگی اے سلیمان ایسا ایسا دن بھر میں 2 لقمہ اللہ رب العزت مجھے کھلاتا ہے, تو نے تو ایک ہی لقمہ کھلایا. اس سلیمان علیہ السلام نے جن مچھلیوں کو دعوت دیا تھا, جن مخلوق کو دعوت دیا,
اس مخلوق کو کھلانے والے رب کی ہم تعریف کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، سارے عالم کے لیے جو سارے عالم کا پالنہار ہے اس رب کی ہم عبادت کرتے ہیں، معمولی بات۔ اس لیے سمجھ کے ہمیں پڑھنے والا ہو تو سمجھ کر آپ اللہ کے نبی کے خدمت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں، سمجھ کر اپنی زبان میں جیسا کہوں گا آپ میرے ساتھ میں آواز ملائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ بیان سننے میں اچھا ملے گا۔ پڑھیے مصطفیٰ شان رحمت بے کر و سلام، ان کی نورانی صورت بے کر و سلام، ان کی پاکیزہ سیرت بے کر و سلام، جن کو معراج میں حق کی قربت ملی، سارے نبیوں میں جن کو امامت ملی، اور شفاعت کی جن کو اجازت ملی، اور خیر الامم جن کو امت ملی، اس نبی کی نبوت بے کر و سلام، مصطفیٰ شان رحمت بے کر و سلام، ان کی نورانی صورت بے کر و سلام، ان کی پاکیزہ سیرت بے کر و سلام، جب حوازن میں فخر رسول گر گئے، سینکڑوں میں اکیلے ڈٹے رہ گئے، تیر و پتھر کی محجب برسنے لگے، اس زمین نے یہ للکار تب یہ کہا، میں اس کا نبی جو ہے سچا خدا، اس نبی کی شجاعت بے کر و سلام، مصطفیٰ شان رحمت بے کر و سلام، ان کی نورانی صورت بے کر و سلام، ان کی پاکیزہ سیرت بے کر و سلام، بہر تبلیغ حق جب کے طائف گئے، مل کے کفار پتھر لگے مارنے، خون کشف مبارک میں تلوے جمے، جن کی چوٹوں سے دنداں اکھڑ کر گرے، ان کے حق میں دعا آپ کرنے لگے، میرے مولا یہ رتبہ کسی کا نہیں، اس قدر رحم و رافت بے کر و سلام، مصطفیٰ شان رحمت بے کر و سلام، ان کی نورانی صورت بے کر و سلام، ان کی پاکیزہ سیرت بے کر و سلام، جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہا جلا، عمر بھر جن کے گھر میں دیا تک نہ تھا، ان کی داد و دہش کا کہوں حال کیا، سن و زر کے بھی تیز سے دریا بہا، اس نبی کی سخاوت بے کر و سلام، مصطفیٰ شان رحمت بے کر و سلام، ان کی پاکیزہ سیرت بے کر و سلام، ان کی نورانی صورت بے کر و سلام۔ شروع میں ہی ہم نے آپ نے دل کی گہرائی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نذرانہ عقیدت پیش کی اور سمجھ کر پیش کی کہ ہمارے نبی کتنے عالی مقام والے تھے، کتنے عالی شان رتبے والے تھے۔ الغرض یہ جو مکتب ہے مدارس دینیہ ہے یا مکاتب دینیہ، مدرسہ اسے کہتے ہیں جہاں 24 گھنٹے پڑھائی ہوتی، اور مکتب اسے کہتے ہیں جہاں صبح میں یا شام میں
جز وقتی جہاں تعلیم کا نظم ہو اسے مکتب کہا جاتا ہے. جز وقتی جہاں تعلیم کا نظم ہو اسے مکتب کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر مسجد مکتب ہوا کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے پہلا مدرسہ جو بنایا گیا اس مدرسے کا نام ہے صفہ نبوی. صفہ نبوی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے رہتے تھے اور جو آپ ارشاد فرماتے تھے سن لیا کرتے تھے, اسے یاد کر لیا کرتے تھے. یہ حدیث ہے جو صحابہ نے یاد کیا اور پھر اسے نوٹ کر لیا, یہ حدیث ہے. اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے اسے قرآن کہتے ہیں. یہ اللہ کی کتاب ہے. جب حدیث صحابہ سنتے تھے تو اس کو نوٹ کیا کرتے تھے, اس لیے کہ یہ وحی غیر مطلوب ہے. تفسیری بات اس کے اندر ہے, لیکن قرآن شریف یہ وحی مطلوب ہے, اس کی تلاوت کی جاتی ہے اور حدیث کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے. اس کو پڑھا جاتا ہے, اس کو سنا جاتا ہے, سمجھا جاتا ہے, لیکن قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے بغیر سمجھے بھی, بغیر سوچے بھی, بغیر سمجھے بھی اس کو پڑھا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا تھا جبرائیل علیہ السلام لے کر اترتے تھے. قرآن یہ آسمانی کتاب ہے اور 4 بڑی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے. اور اس کتاب نے جب دنیا کے اندر اپنا وجود رکھا تو ساری کتابوں کو منسوخ کر دیا. اب توریت کا حکم نہیں چلے گا, اب زبور کا حکم نہیں چلے گا, اب انجیل کا حکم نہیں چلے گا, سکہ چلے گا تو قرآن کا سکہ چلے گا. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ کے نزدیک صرف دین اسلام ہی مقبول ہے. چاہے کتنا بڑی تعداد کے اندر کسی دین کو ماننے والے لوگ کیوں نہ ہو جائے, انجیل کے ماننے والے دنیا کے انتہائی حصے میں پھیلے ہوئے ہیں, لیکن پھر بھی اللہ کے نزدیک انجیل کے ماننا یہ قابل قبول نہیں ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے یہاں صرف اسلام چلتا ہے, صرف اسلام ہی قابل قبول مذہب ہے. قرآن اتر رہا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پڑھ رہے تھے کہ کہیں بھول نہ جاؤں, کہیں بھول نہ جاؤں. آج حافظ کیا کرتا ہے, مغرب سے لے کر عشاء تک خود رٹا مارتا ہے. جو بننے والے حافظ بننے والے طلبہ ہیں مدرسے میں, مغرب سے لے کر عشاء تک خوب رٹا مارتے ہیں, کہیں بھول نہ جائیں اور تاثیر پٹائی نہ ہو جائے, ہمارے سینے سے قرآن نکل نہ جائے. وفاد کرام بیٹھے ہیں, پوچھیے رمضان آنے والا ہے, ماشاءاللہ سب حافظ قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں. رمضان سے پہلے بھی اور رمضان کے اندر بھی پورے سال قرآن پڑھنے کا معمول ہے. تو قرآن پڑھنے سے سینے میں محفوظ رہتا ہے اور چھوڑ دینے سے جنگلی جانور کی طرح نکل جاتا ہے. قرآن کی مثال جنگلی جانور کی طرح ہے جس کے منہ میں لگام نہیں ہوتا. اگر ہم نے لگام کس کے رکھا تو ہمارے قبضے میں, لگام نہیں کسا تو ہمارے قبضے سے نکل جاتا ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو قرآن خوانی میں بھی جائیں گے, ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا, وہ بیٹھے رہتے ہیں کنارے تسبیح لے کر بیٹھے رہتے ہیں, ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. اگر ان سے آپ کہیے کہ بھائی آپ قرآن شریف پڑھیے تو وہ کہیں گے میں نے مکتب میں مولوی صاحب سے پڑھا تھا, اس کے بعد ایک بار بھی کتاب اٹھا کر دیکھا نہیں, اس لیے مجھے پڑھنا ہی نہیں آتا. تو اگر ہم پڑھتے رہیں گے تو پڑھنے کے اندر روانی رہے گی, تیزی رہے گی. اور اگر کوئی بیچارہ لے کر بیٹھتا بھی قرآن پڑھنے کے لیے تو صرف قرآن خانے میں بیٹھتا ہے, گھر میں نہیں بیٹھتا. توبہ کر لیا ہے کہ جو جزدان ہم نے سل کر لایا ہے وہ اس میں قرآن رکھنے کا ہے, اس میں نکالنے کا نہیں ہے, نکالنے سے گناہ ہو جائے گا. تاپوں میں سجا کر رکھنے کو قرآن لایا جاتا ہے, اس لیے روز پڑھتے نہیں. اگر قرآن خانے میں کتاب لے بھی لیا تو ایک رکوع پڑھنے میں آدھا گھنٹہ کا وقت لگ جاتا ہے, ٹوٹو کا پڑھ رہا ہے. یہ کمی کہاں سے آئی, ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر تھا کہیں قرآن ہم بھول نہ جائیں, جو جبرائیل علیہ السلام لے کر اترتے ہیں کہیں بھول نہ جائیں, اس لیے بار بار اپنی زبان کو ہلا رہے تھے. جبرائیل پڑھ رہے ہیں آپ بھی پڑھ رہے ہیں, جبرائیل پڑھ رہے ہیں آپ بھی پڑھ رہے ہیں, جبرائیل پڑھ رہے ہیں آپ بھی پڑھ رہے ہیں, دونوں کا دور چل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے دیکھ لیا کہ نہیں یہ سلسلہ نہیں چلے گا. جب جبرائیل پڑھیں تو آپ خاموش رہیے. اللہ نے قرآن میں کہہ دیا لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآن. اے
को हिलाइए मत। आप समझ रहे हैं कि भूल जाएंगे कुरान को? नहीं 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 नहीं, इस किताब को तो आपके सीने में बैठाना ये हमारी जिम्मेदारी है, और आपकी जबान से पढ़वा देना ये हमारी जिम्मेदारी है। अभी आपका काम ये है कि खामोशी के साथ में बैठकर जिब्रील अलैहिस्सलाम की आयतों को सुना करें। लेकिन ये तो मकाम नबूवत है, ये तो मकाम नबूवत है। और मकाम सहाबा क्या था? मकाम सहाबा ये था कि सहाबा नोट किया करते थे, जो हुजूर की जबान से सुनते थे नोट करते थे। आज हमें सुबह से लेकर शाम तक, पैदाइश से लेकर मौत तक, खुशी से लेकर गम तक, जो इस्लाम के अहकाम और इस्लाम के अहकाम मालूम हुए हैं, ये किसकी मेहनत का समरा है? ये सहाबा की मेहनत का समरा है। उन्होंने 24 घंटे अपने आप को मदरसे में लगा कर रखा था, 24 घंटे अपने आप को मस्जिद के अंदर लगा कर रखा था। आज हमारा दिन मस्जिद के अंदर अटकता नहीं, सबसे कम वक्त रहता है तब नमाज के लिए जाते हैं, और नमाज पढ़ते भी नहीं सही से वहां से निकलने का पहले से प्लान बनाया। उन्होंने देखते होंगे आप लोग, जो सबसे पक्का नमाजी है वो एक पैर मस्जिद में रखता है, एक पैर बाहर रखता है। जो सबसे पक्का नमाजी है वो एक पैर मस्जिद में और एक पैर बाहर रखता है। जहां इमाम साहब ने भी रहमत गया तुरंत भागो यहाँ से, मौलवी साहब डंडा निकालने वाले हैं और नफी बदन चूर है। इस कदर अल्लाह के घर से भागते हैं लोग कि पता नहीं यहाँ कोई शेर, बाघ, भालू, दरिंदा कोई बैठा हुआ है जो फिर फाड़ कर खा जाएगा। उनसीयत नहीं है, दिल नहीं लग रहा हमारा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि 5 लोग ऐसे, 7 लोग ऐसे, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु अर्शी। 7 लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन अर्श का साया नसीब फरमाएगा। अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। कोई बड़े से बड़ा सुपर पावर का मालिक दुनिया के अंदर क्यों न रहा हो, बड़ी हुकूमत चलाने वाला क्यों न रहा हो, बड़े जमींदार क्यों न हो, माल दौलत और सर्वत का मालिक क्यों न हो, अल्लाह के पास किसी की चलने वाली नहीं होगी। सारी दुनिया खामोश खड़ी होगी, एक हर इंसान परेशानी होगा, एक ही जात ऐसी होगी जिसको अल्लाह तबारक व तआला वहां सिफारिश का मौका अता फरमाएगा। वो हमारे आपके पैगंबर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। उस दिन सारे इंसान नफ्सा नफ्सी के आलम में होंगे। कुरान कहता है यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमा इज़िन शअनुन युग़नी। हर इंसान एक दूसरे से भाग रहा होगा, बेटा बाप से भाग रहा होगा, बाप बेटे से भाग रहा होगा, भाई भाई से भाग रहा होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे आज की जो दुनिया है, अभी जो दौर चल रहा है, ये भी एक छोटी सी कयामत है, ये भी एक छोटी सी कयामत है। आज के दौर में भाई भाई को पूछने वाला नहीं, दुश्मनी भाई से होगी, दुश्मनी बाप से होगी, दुश्मनी माँ से होगी और दोस्ती गैर से होगी। आज एक कयामत का मंजर देखिए। अगर आप बीमार पड़े हुए हैं, आपको पैसे की जरूरत है, आपके भाई के पास नोट का अंबार है, वो देने के लिए तैयार नहीं कि नहीं मैं भाई को क्यों दूंगा, साथ देने वाला नहीं है। देख लीजिए, एक भाई बहुत अमीर और एक भाई बहुत गरीब। हम पड़ोसी पड़ोस में रहकर मुसल्लम खा रहे हैं और हमारा पड़ोसी एक वक्त की रोटी उसके पास मैसर नहीं है और उसको हम पूछने वाले नहीं, उसको दावत देने वाले नहीं। सहाबा का मामूल क्या था, ये मैं इल्म सिखा रहा हूँ। यही सब बातें मकतब में ये छोटे छोटे बच्चे आएंगे तो मौलाना साहब से, हाफिज साहब से सीखेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कैसे थे, कुरान ने उनकी तारीफ की, युसिनूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। अगर अपने खाना खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं ये ख्याल नहीं है, हमारा पड़ोसी भूखा न सोए। ये था हमारे सहाबा की सिफात, ये थी हमारे सहाबा की आदत। एक प्याला गोश्त 7 घरों से घूमता हुआ वापस उसी घर के अंदर आ गया जिस घर से वो प्याला चला था। खाना उनका बनाते थे सहाबा तो अपने दस्तरखान पे पड़ोसियों को बुला लिया, अकेले कभी खाना पसंद नहीं था। उनका सालन बनाया, सोचा कि मैं तो सालन खा ही लेता हूँ, मेरा पड़ोस में मेरा जो भाई है पता नहीं वो खा पाता है कि नहीं खाता।
اس لیے میں آج اسے سالن بھیج دیتا ہوں، ایک پیالہ گوشت نکالا اور پڑوسی کو بھیج دیا، اس پڑوسی نے اس سے کھانا اس سے نہیں کھایا بلکہ سوچا اللہ مجھے کبھی کھلا دیتا ہے، میں اپنے پڑوس کو دے دیتا ہوں، چنانچہ وہ اس کو دیا، اب وہ اس کو دیا، تیسرے نے چوتھے کو، چوتھے نے پانچویں کو، پانچویں نے چھٹے کو، اور چھٹے نے ساتویں کو، اور ساتویں نے اسی گھر کو دے دیا جس گھر سے وہ پیالہ چلا تھا، کسی کو پتہ بھی نہیں تھا۔ یہ صحابہ کی جذبات تھے، یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ آج اگر کوئی بیمار، ہمارا بھائی بیمار ہو جاتا ہے، اس کو دیکھنے والے ہم نہیں ہیں، یہ قیامت صغریٰ ہے، یہ چھوٹی قیامت ہے، اور یہ کیوں آئی؟ اس لیے آئی کہ ہم نے اپنے نسلوں پر دین کی محنت کرنا چھوڑ دیا ہے۔ دنیا سکھانے کی فکر تو کری ہے لیکن دین سکھانے کی فکر ہمارے نسلوں کے اندر نہیں ہے۔ آج وہ پڑوسی کو چھوڑ رہے ہیں، آج وہ بھائی کو چھوڑ رہے ہیں، کل وہ باپ کو چھوڑے گا، کل وہ ماں کو چھوڑے گا، باپ بستر پر پیر رگڑ رہا ہوگا، اس کی بلڈ پریشر کی دوائیں ختم ہو گئی ہوگی، اس کی شوگر کی دوائیں ختم ہو گئی ہوگی، لیکن بیٹے کو دوائی لانے کی فرصت نہیں ہوگی، یا دوائی لانے کی ہمت نہیں ہوگی، پیسے اس کے پاس نہیں ہوگی، توفیق نہیں ہوگی اس کو۔ یہ ہمارے بدعمالی کا نتیجہ ہے، ہماری بے دینی کا نتیجہ ہے، ہماری بے فکری کا نتیجہ ہے کہ آج قیامت والا ماحول ہم نے دنیا کے اندر دیکھ لیا تو کل قیامت کے دن یہی منظر ہم دیکھیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، ہمیں مت بولو میاں، ہم تو اپنی فکر کرنے والے ہیں، پتہ نہیں اللہ مجھے نام اعمال دائیں ہاتھ میں دے گا، یہ نام اعمال بائیں ہاتھ میں دے گا۔ آج تو لوگ ترم خواہ بنے ہوئے رہتے ہیں کہ ہم تو پہلوان ہیں، ہمارے جیسا کوئی بھی نہیں، ہم چنی دیگرے ہیں، ہمیں تو اللہ نے کامیابی کی سند دے دی ہے۔ خدا کی قسم کامیاب وہ نہیں جو دنیا میں پیسے والا ہے، خدا کی قسم کامیاب نہیں جو دنیا میں کرسی والا ہے، جو دنیا میں دولت والا ہے، وہ کامیاب نہیں ہے، بلکہ کامیاب تو ہم جب ہوں گے جب اللہ نام اعمال ہمارا داخل حال ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیں گے، وہ کہے گا دیکھو جی اللہ نے مجھے سند دے دیا ہے، میں کامیاب ہو رہا ہوں، میں جنت میں جانے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اس کو اللہ نام اعمال دائیں ہاتھ میں دے دے گا، دائیں ہاتھ میں دے دے گا، وہ کہے گا کاش مجھے کتاب ملتی ہی نہیں، کاش مجھے کتاب ملتی ہی نہیں۔ اور انسان چاہے گا کہ داہنے سے بائیں سے داہنے میں کر لیں تو ہونے والا نہیں، یہاں دائیں بائیں خود کر رہا ہے، دائیں بائیں سمجھ رہے ہیں، دھوکہ دڑی خود کر رہا ہے، نماز ہی پڑھ رہا ہے، دھوکہ دڑی بھی کر رہا ہے، دائیں سے بائیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ دائیں بائیں کرنے والا آدمی ہے، ذرا بچ کے رہنا ہے، سمجھ رہے ہیں، یہ کہاوت ہے۔ تو وہاں دائیں بائیں نہیں چلے گا، دھوکہ دڑی نہیں چلے گی۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اللہ انصاف کا ترازو قائم کرے گا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دے گا، وہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ میں یہ کہنے جا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظل عرشہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قیامت کے میدان میں بہت سے بندے ایسے ہوں گے جن کو کوئی سایہ نہیں ملے گا، عرش کے سائے میں 7 طرح کے لوگ رہنے والے ہوں گے، 7 طرح کے لوگ رہنے والے ہوں گے۔ ان 7 طرح کے لوگوں میں ایک انسان وہ ہوگا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، ایسا انسان جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے۔ آج کون ایسی فکر کرتا ہے مسجد کی دیوار ٹوٹ رہی ہے، فکر نہیں۔ چند لوگ ایسے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ آپ لوگ یہاں پر جو سامنے چہرے نظر آ رہے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے کہ مسجد کے لیے دوڑتے ہیں، دھوتے ہیں، محنت کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، مسجد کی لائٹ خراب نہ ہو، پنکھا خراب نہ ہو، یہ فکر کرتے ہیں۔ اللہ ان پر اجر عطا فرمائے گا اگر ہم نے نیت درست کر لی کہ میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے مسجد کی خدمت کرتا ہوں، میں مسجد کا سیکریٹری نہیں، میں مسجد کا صدر نہیں، میں مسجد کا ممبر نہیں، میں مسجد کا نوکر ہوں، اللہ کی گھر کی غلامی کر رہا ہوں، مجھے اس پر اللہ رب العزت اجر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے گھر سے تنکا اٹھا کر، جو اللہ کے گھر سے تنکا اٹھا کر باہر پھینک دیتا ہے، یعنی کچڑا اٹھا کر باہر پھینک دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی
اسے اس تنکے کو بھی کلام اعمال میں رکھے گا اور نیکی کے ترازو میں تولے گا۔ اس لیے مسجد سے کوڑا کچرا صاف کرنا یہ کیا ہے؟ شان والی بات ہے۔ یہ سب کو نصیب نہیں ہوتا آج کے زمانے میں امامت کر لینا اور مؤذن کا کام کر لینا، یہ مسجد کا خادم بن جانا سب کو نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے اس کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اللہ اس کو چنتا ہے، اللہ تو چنتا ہے اس کو۔ اس لیے مسجد میں ہمارا دل اٹکا ہوا ہو، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجد کی ساری ضروریات کو پوری کرنے والا ہو، یہ ہے ہمارا دل مسجد میں۔ اللہ رب العزت عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کہے گا گھبراؤ نہیں۔ دنیا میں تم بھوکے رہ جاتے تھے لیکن مؤذن صاحب کو، امام صاحب کو اور مولوی صاحب کو تم بھوکا نہیں رکھتے تھے، اس لیے آج تمہیں عرش کے سائے میں جگہ دیا جائے گا۔ مسجد کی ضروریات کیا ہیں؟ مسجد کے متعلق جتنے لوگ ان کی فکر کرنا، ان کی تیمارداری کرنا اور ان کے بچوں کے لیے تعلیم کا نظم کرنا، ان کے بچوں کے لیے تعلیم کا نظم کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سب سے پہلے پڑھنے کا حکم دیا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ یا خلق جس نے پیدا کیا، اس کا مفعول نہیں ہے، اس کا مفعول نہیں ہے۔ عربی گرامر اگر آپ جانتے ہوں گے تو آپ کو معلوم فعل فاعل مفعول، تو اس کا مفعول نہیں ہے۔ پڑھ کس کو پڑھ؟ زمین کو پڑھ، پڑھ آسمان کو پڑھ، یہ بھی پڑھ ہے، ستاروں کو پڑھ، یہ بھی پڑھ ہے، سیاروں کو پڑھ، یہ بھی پڑھ، جسم کو پڑھ، یہ بھی پڑھ۔ یہ سارے کے سارے کائنات کی تعلیم قرآن کی تعلیم ہے۔ لوگ کہتے ہیں انجینئر بنانا دین نہیں ہے، ڈاکٹر بنانا دین نہیں ہے اور ڈرائیور بنانا دین نہیں ہے، سائنٹسٹ بنانا یہ دین نہیں ہے، صرف مولوی بنانا یہ دین ہے، صرف حافظ بنانا یہ دین ہے، صرف عالم بنانا یہ دین ہے۔ نہیں، بلکہ قرآن کی گہرائی کو آپ کبھی ناپ نہیں سکتے۔ قرآن کے گہرے سمندر میں آپ اتر کر اگر دیکھیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ ساری دنیا کی کائنات کی چیزیں سب قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اللہ نے کہا پڑھ، تو ساری کائنات کو پڑھ، یعنی سورج کا علم رکھ، تو ستاروں کا علم پڑھ، تو سیاروں کا علم پڑھ، تو ہواؤں کا علم پڑھ، تو فضاؤں کا علم پڑھ، تو زمین کا علم پڑھ، تو زمین کے دفینے کا علم پڑھ، تو سمندر کی گہرائی کا ناپ، یہ بھی قرآن کا علم ہے، تو ستاروں کے بارے میں پڑھ، یہ قرآن کا علم ہے، یہ چاند کی تاریخ کے بارے میں پڑھ، یہ قرآن کا علم ہے، یہ انسان کے جسم کے بارے میں پڑھ، یہ قرآن کا علم ہے۔ انسان کے جسم کو اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا، اس لیے اس کے جسم کو پڑھنا یعنی ڈاکٹر بننا، کبھی دماغ کا ڈاکٹر، کبھی آنکھ کا ڈاکٹر، کبھی دانت کا ڈاکٹر، کبھی پورے بدن کا ڈاکٹر، یہ بننا یہ دین کا علم ہے، یہ دین کا علم ہے۔ لیکن صحیح ہے کہ اس کے لیے نیت شرط ہے۔ نیت اگر ہم نے صرف پیسے کمانے سے کر لیا، ہمارا بیڑا غرق ہو گیا۔ اگر نیت ہم نے لوگوں کی خدمت بھی کر لیا، اللہ اس سے ہماری ضروریات بھی پوری کرے گا اور لوگوں کی خدمت بھی میں کروں گا، تو ہمارا یہ پڑھنا بھی عبادت ہے، ہمارا یہ پڑھنا بھی دین ہے۔ لیکن ہم نے کیا کر لیا؟ انہیں پڑھائی کو دین سمجھ لیا اور قرآن کی پڑھائی کو طاقت بنا دیا۔ آج بچے ایسے ہیں، نوجوان بچے، ان کو طہارت کے مسائل معلوم نہیں، ان کو پاکی اور ناپاکی کے مسائل معلوم نہیں کہ اگر غسل کیا جاتا ہے تو غسل میں کتنے فرض ہیں یہ معلوم ہی نہیں ہے۔ ایک شخص نے کہا غسل میں 3 فرض ہے، تو 3 تو جواب صحیح دے دیا۔ پوچھا بڑے مجمع میں مولوی صاحب نے کہ بھائی غسل کے فرائض کتنے ہیں؟ تو اس نے سن رکھا تھا 3 ہیں۔ غسل میں فرائض کتنے بچوں؟ 3 ہیں، سن رکھا تھا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ 3 فرائض کون کون ہیں۔ تو اس نے کہا دیا بالٹی، صابن اور پانی۔ سمجھے بالٹی، صابن اور پانی، یہ کیا غسل کے فرائض ہیں۔ پانی ہوگا تو پھر ٹھیک ہے، بالٹی ہے تو پھر ٹھیک ہے، صابن ہے تو پھر ہوگا، اگر صابن نہیں تو بدن صاف نہیں ہوگا، وہ سمجھتا۔ تو بالٹی، صابن اور پانی اس کا جواب دے رہا ہے، یہ غسل کے فرائض اس کو یاد ہے۔ یہ ہمارے اخبار ہے۔ آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، دنیا میں کہیں پر کچھ بھی انسان کچھ کرتا ہے اس کو ایک دوسری جگہ وائرل کر دیا۔ تو ہم نے بھی ایک کٹنگ دیکھی ویڈیو کے اندر، وہاں دیکھا کہ بہت بڑے
مزار پر رہنے والے ایک مجاور اس سے سوال کسی شخص نے کیا کہ بتائیے آپ مزار کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ کے بزرگ یہاں لیٹے ہوئے ہیں، آپ ان کی دیکھ ریکھ کر رہے ہیں اور مزار میں جو دعا کرنے کے لیے آ رہے ہیں آپ ان کی خدمت کرتے ہیں کہ ان کو آرام ہو، وضو کا پانی مل جائے، ان کو ہر طرح کی سہولت مل جائے، آپ مجاور ہیں ماشاءاللہ، لیکن آپ سے ایک مسئلہ پوچھتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ مسلمان ہیں، اگر کوئی آدمی ایسا آ گیا جس کو وضو کرنا معلوم ہے تو فاتحہ کیسے پڑھے گا؟ تو آپ وضو کے فرائض بتا دیجیے، صبح سے لے کر شام تک گزر گئے لیکن وہ بتانے کے لیے تیار نہیں، اسے معلوم نہیں، پسینہ چھوٹنے لگا، آپ نماز پڑھتے ہیں تو ثنا پڑھ کے بتا دیجیے، ثنا یاد نہیں، تحیات یاد نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں علمی دنیا کی جتنے بھی بدماش قسم کے مرد ہیں یا عورتیں ہیں ان کا نام یاد ہے، سیریل میں کام کرنے والے مردوں اور عورتوں کے نام یاد ہیں، لیکن اللہ کے نبی کے صحابہ کے نام یاد نہیں ہے، نبی کے ازواج کا نام یاد نہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ کہ آپ کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، اپنی ماں کے نام تو یاد رکھو، اپنی ماں کے نام تو یاد رکھ لو۔ اللہ کے نبی کی بیویاں ہم سب کی مائیں ہیں، اس لیے ہمیں ازواج مطہرات کا نام یاد آنا چاہیے۔ وہ کہاں ہوگا؟ وہ مکتب کے اندر ہوگا۔ سنہ کہاں یاد ہوگا؟ مکتب کے اندر یاد ہوگا۔ تحیات کہاں یاد ہوگا؟ مکتب کے اندر یاد ہوگا۔ وضو کے فرائض کہاں بتائے جائیں گے؟ مکتب کے اندر بتائے جائیں گے۔ یہ اسکول کے اندر وضو کے فرائض نہیں بتائے جاتے ہیں، اس لیے ہمارا بچہ یہ مکتب کے اندر جائے گا، وہاں وضو کے فرائض سیکھے گا، تب جا کر پاک ہونے کا مسائل سے معلوم ہوگا۔ برس گزر گئی ہماری عمر، لیکن نماز پڑھتے پڑھتے داڑھی سفید ہو گئی، بال سفید ہو گئے، ابھی تک وضو کرنے کا صحیح طریقہ معلوم نہیں، ابھی تک تیمم کرنے کا صحیح طریقہ معلوم نہیں کہ تیمم کن چیزوں میں کیا جاتا ہے، کن وجوہات اور کن مجبوریوں کی وجہ سے تیمم کیا جاتا ہے، اور تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ کون سیکھے گا؟ اطلب العلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے۔ کل قیامت کے میدان میں اللہ کے پاس اگر انسان حاضر ہوگا اور کہے گا یا اللہ میں تو کچھ لے کر نہیں آیا ہوں، میں تیرے سامنے خالی ہاتھ حاضر ہو گیا ہوں، تجھے جو کرنا ہے کر لے، اس لیے کہ میں نے تو قرآن پڑھا ہی نہیں تھا، تو میں پڑھتا کہاں سے؟ میں تو نماز سیکھا ہی نہیں تھا، تو میں پڑھتا کہاں سے؟ نہ میں نے نماز سیکھا تھا، نہ میں نے قرآن سیکھا تھا، اس لیے میں تو کچھ کر کے نہیں آیا ہوں۔ اللہ کہیں گے تیرا یہ کہہ دینا عذر قابل قبول نہیں ہے، تو نے کیوں نہیں سیکھا تھا؟ تو نے کیوں نہیں سیکھا تھا؟ تو نے اپنے زانوی تلامس کسی عالم دین کے پاس کیوں نہیں رکھا تھا؟ مدرسہ کھلا ہوا تھا، مکتب کھلا ہوا تھا، تم جا کر وہاں پڑھنا چاہیے، تمہیں قرآن تمہیں سیکھنا چاہیے تھا، اور اگر قرآن سیکھتے بھی ہیں تو جیسے تیسے سیکھتے، ایک حرف بھی ہمارا صحیح نہیں ہوتا ہے۔ آج کل لوگ، مثال کے لیے میں سمجھاتا ہوں کہ موبائل میں پاسورڈ ڈالتے ہیں، موبائل میں پاسورڈ ڈالتے ہیں، اگر رانگ پاسورڈ ڈالیں گے تو موبائل کھلنے والی نہیں ہے، اور موبائل نہیں کھلے گا تو موبائل کے اندر کے خزانے میں نہیں دیکھ پائیں، موبائل میں بہت سارے خزانے چھپے ہوئے ہیں، اس کو دیکھنے کے لیے اس کا صحیح پاسورڈ ہمیں ڈائل کرنا پڑے گا، رانگ پاسورڈ ڈالا تو موبائل نہیں کھلے گا۔ میرے بھائیو اور دوستو، قرآن ایک سمندر ہے، اس میں اللہ نے خزانے چھپا کر رکھے ہیں۔ قرآن پڑھنے والا یہ ثواب کا حامل ہے، قرآن سننے والا یہ ثواب کا حامل ہے۔ قرآن کے ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکی ملتی ہے۔ الف لام میم کے اندر ایک حرف نہیں بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ اگر کسی شخص نے صرف الف لام میم پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 30 نیکی عطا فرما دیتا ہے، صرف الف لام میم پڑھا 30 نیکی عطا فرما دیتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آپ گنتے چلے جائیے کتنے نیکی ہے، کتنے نیکی گنتے چلے جائیے، لیکن ہم نے اسے صحیح نہیں پڑھا۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کون قرآن کی تلاوت ہے؟ یہ کون قرآن کی تلاوت ہے؟ آپ بتائیے، پاسورڈ وہ کھلے گا؟ غلط پاسورڈ ڈال رہے ہیں۔ یہ قرآن کی پاسورڈ یہ کھلنے والا نہیں ہے، یہ کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے کہ ہماری زبان ٹوٹی نہیں۔ آپ نے سنا ہوگا شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، شیراز کے رہنے والے شیخ سعدی، یہ فارس کے ملک ہے۔ شیخ سعدی شیرازی 40 سال کے عمر ہو گئے اور ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا۔ اتفاق کی بات ہے کہ
کہ جو مرد کمزور ہوتے ہیں ان پر بیویاں حاوی ہوتی ہیں. کمزور سے مراد یہ ہے کہ پڑھے لکھے مرد پڑھے لکھے نہیں ہیں، بیویاں پڑھی لکھی ہیں تو بیویاں حاوی رہتی ہیں. سائن کرنے نہیں آ رہا ہے، ایک پیپر آ گیا سائن کرنے نہیں آ رہا ہے تو کیا کرتی ہیں؟ عورتیں جا کے سائن کرتی ہیں. مرد پڑھا ہوا نہیں ہے، عورتیں پڑھی ہوئی. آج کے زمانے میں بی اے پڑھی ہوئی عورتیں لڑکیاں ہیں اور میٹرک فیل لڑکا اس سے نکاح ہو رہا. یہ کفو میں نکاح نہیں، یہ کفو میں نکاح نہیں، دونوں میں تال میں نہیں مل رہا. تو کیا کرتے ہیں؟ مرد پڑھا ہوا اگر نہیں ہوتا ہے عورتیں پڑھی ہوئی رہتی تو حاوی رہتی ہیں عورتیں. اللہ نے قرآن میں کہا رجال قوامون علی النساء، مرد کو اللہ نے حاکم بنایا، مرد کو نگراں بنایا، مرد کو گارجین اور ذمہ دار بنایا ہے، گھر کا، عورتوں کا، بچوں کا ذمہ دار بنایا ہے. حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ پڑھے ہوئے تھے اس لیے بیوی آگے تھی. ایک مرتبہ کی بات ہے غصے میں آ کر بیوی نے کرچی اٹھا لیا کہ تم پڑھے لکھے نہیں ہو اس لیے تم ہمارے سامنے حکومت نہیں کر سکتے. شیخ سعدی شیرازی نے ارادہ کر لیا اب سے میں گھر میں واپس نہیں آؤں گا جب تک کہ میں عالم نہیں بن جاتا. گھر سے باہر نکل گئے 40 سال کی عمر میں. آپ لوگ کہتے ہیں کہ زبان بات ٹوٹتی نہیں، ہم تو ضعیف ہو گئے ہیں، ایک جوان ہو گئے زبان نہیں ٹوٹتی ہے. شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھنا سیکھا اور 40 سال کی عمر میں زبان توڑ رہے، ٹوٹنے کے لیے تیار نہیں، ٹوٹنے کے لیے تیار نہیں. واپس آیا اور آ کر کنویں کے پاس بیٹھ کر سوچنے لگے کہ اب کیا کرتے ہیں. بچے بھی سن رہے، بڑے بھی سن رہے. کنویں کے پاس آ کر بیٹھ کر سوچنے لگے کہ اب کیا کریں. پڑھنے سے تو پڑھائی نہیں ہو پا رہی ہے، گھر جاتے ہیں تو بیوی کی رسوائی سننی پڑتی ہے، اس لیے کیا کریں. بڑے گہرائی میں آ کر اپنے آپ کے جیون کے بارے میں، زندگی کے بارے میں بڑا غور و فکر کر رہے تھے. اسی دوران ان کی کنویں کے من پر جو کنویں کی باؤنڈری ہوتی ہے اس پر جو رسیاں چلتی تھی پہلے زمانے میں اس سے نشانات پڑ جاتے تھے رسیوں چلنے کی وجہ سے. ان نشانات کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں عبرت حاصل کر لیا کرے یہ تو پتھر کی چیز ہے اور اس کو جو ہے گھستے گہرا بنا دیا جاتا ہے. ہماری زبان کو اللہ نے گوشت کا ایک لوتھڑا دیا ہے، بہت ہی نازک اور بڑا ہی ٹائٹ. زبان سے کیا کرتا ہے انسان؟ تیر کی طرح زخم لگاتا ہے. اس لیے زبان کو کنٹرول میں ہمیں رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا من یزمنی بین لحیین و بین شفتین ازمن له الجنہ. یہ زبان اور یہ شرمگاہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو دنیا میں ذلیل کر دیتی ہیں اور آخرت میں جہنم کے انگارے میں پھیر دیتی ہیں. اس لیے زبان کو کنٹرول سے استعمال کرو. بڑوں سے بول رہے ہو 1000 بار سوچو، بڑے بھائی سے بول رہے ہو 1000 بار سوچو، چھوٹے بھائی سے بول رہے ہو 1000 بار سوچو، باپ سے بات کر رہے ہو 1000 بار سوچو، غصے کا موقع ہے 1000 بار سوچو. پہلے الفاظ کو توڑ لو تب جا کر زبان کو استعمال کرو، ورنہ جراحت السنان لها القيام ولا يلتام ما جرح اللسان. تیر و تلوار کا زخم تو بھر جاتا ہے لیکن جو زخم زبان سے رکھتا ہے وہ کبھی نہیں بھرتا ہے، وہ ہمیشہ بھرا رہتا ہے. اس لیے زبان بہت کڑوی چیز ہے. حکیم لقمان نے اپنے شاگرد کو کہا کہ میرے شاگرد آج میں تیرے دسترخوان پر مہمان بنا ہوں اس لیے سب سے عمدہ گوشت مجھے لا کر کھلا، سب سے عمدہ گوشت لا کر کھلا. تو شاگرد نے کیا کیا؟ زبان کاٹ کر، بکرے کا زبان کاٹ کر اور اس کا دل کاٹ کر پیش کیا. کہا دل اور زبان ساری میں پیش کیا. کہا سب سے عمدہ یہی؟ کہا ہاں سب سے عمدہ ترین گوشت یہی ہے اور عمدہ ترین اعضاء بھی یہی ہے. انسان کو ذائقہ دار بولنے میں اگر جو انسان بولتا ہے اور میٹھی بولتا ہے تو دشمن کے دل کو گھائل کر دیتا ہے، اور اگر کوئی انسان بولتا ہے اور کڑوا بول دیتا ہے دوست کے دل کو زخمی کر دیتا ہے. اس لیے ہمیشہ سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے. شیخ سعدی شیرازی نے ہمت باندھا اور کہا کہ اینٹیں اور پتھر کو جب یہ رسی گہرا بنا سکتی ہے تو ہماری زبان کو اگر گھسا جائے، بار بار پڑھا جائے تو ہماری زبان بھی گھس سکتی ہے. آسانی سے ہم علم حاصل کر سکتا ہوں. چنانچہ دوبارہ سے مکتب میں گئے، مدرسے میں گئے اور پڑھتے رہے. انہوں نے اپنے زمانے میں اتنا علوم کا انبار اپنے سینے میں جمع کر لیا کہ اس زمانے میں ان کے برابر کا کوئی عالم نہیں تھا. انہوں نے یہ کہا ہے عربی فارسی زبان میں چو شمع اسب علم باید بدا. فارسی زبان کا ایک شعر ہے، انہوں نے کہا چو شمع اسب علم باید بدا کہ بے علم نہ تو خدا را شناخت. یہ علم کے پیچھے موم کے ساتھ پگھلنا پڑے گا. بغیر علم کے تم خدا کی معرفت نہیں کر سکتے ہو. میرا اللہ کیا ہے، میرا اللہ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے، جاہل نہیں جان سکتا ہے، عالم ہی
جان سکتا ہے، اور ضروری نہیں کہ پورے سلیبس کو پڑھنے کے بعد جو عالم بنتے ہیں وہی، بلکہ کتابوں سے شوق رکھنے والا، کتابوں کو پڑھنے والا، کتابوں سے دلچسپی رکھنے والا بھی ایک وقت آئے گا کہ وہ عالم بن جائے گا۔ اس لیے ہمیں بھی فکر کرنا چاہیے۔ شیخ صالح شیرازی والی ہمیں اپنے اندر وہ ہمت اور وہ حوصلہ اور وہ جذبہ رکھنا چاہیے کہ ہم بھی اپنے زمانے میں انشاءاللہ پڑھتے پڑھتے اللہ کے دربار میں مقبول بن جائیں گے اور قرآن کو صحیح پڑھیں گے۔ اپنے بچوں کے لیے، یہ بچے ہمارے کہاں جا رہے ہیں؟ یہ بچے ہمارے دین سے بے دین ہوتے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے جب گلیوں میں نظر آتے ہیں تو بڑا افسوس لگتا ہے۔ کاش کہ ان کے ماں باپ کو اللہ رب العزت سمجھ دے دیتا کہ اپنے بچوں کو سمیٹ کر رکھتے اور ان کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دیتے، قرآن پڑھاتے ان کو۔ بچہ جب ماں باپ کیا ہے، ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں اور بچہ کیا کرتا ہے؟ میتھ پڑھتا رہتا ہے، سائنس پڑھتا رہتا ہے، اور نہ جانے کیا کیا چیزوں پر ریسرچ کر رہا ہے، پیشاب پر، پخانے پر، یہ سب چیزوں پر ریسرچ کر رہا ہے۔ باپ تنہائی میں جا کر، قبر کی گہرائی میں جا کر انتظار کر رہا ہے کہ میں نے خون جگر سے جن اولادوں کو سینچا تھا، کاش کچھ اس جانب سے کچھ قرآن کا ہدیہ نذرانہ، یہ سارے ثواب میرے پاس میں آ جاتا۔ یہ کون اولاد کرے گی؟ یہ کون اولاد کرے گی؟ ایسی اولاد جو ہمیں جب دنیا سے ہمارے جانے کا وقت آ جائے گا، ہمارے سامنے وہ قرآن نہیں پڑھ سکے، ہمارے سامنے سورہ یاسین نہیں پڑھ سکے، ہمیں وہ کلمات کی تلقین نہ کر سکے، ہماری نماز جنازہ نہ پڑھ سکے، ایسی تو ہمارا پونجی ہے، یہ تو ہماری سرمایہ ہے، یہ ہماری سرمایہ ہے۔ بڑے غور بڑے فخر کرتے ہیں کہ الحمدللہ 3 بیٹے کا باپ ہوں، 4 بیٹے کا باپ ہوں، اور ایک بیٹا ڈاکٹر، ایک بیٹا ماسٹر، ایک بیٹا انجینئر اور ایک بیٹا پائلٹ۔ گنوا دیتا ہے آسانی سے، لیکن پائلٹ سب کیا کرتے ہیں؟ جب باپ کا جنازہ آ جاتا ہے تو پان کھا کر گھوم رہے ہوتے ہیں کہ مولوی صاحب جنازہ پڑھ لیجیے گا، مولوی صاحب قرآن خوانی کر دیجیے گا اور یہ سارے ثواب کر دیجیے گا۔ کتنا پیسہ دیتے ہیں بتائیے؟ جو درد ایک بیٹے کے دل میں باپ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ درد کسی دوسرے کے جانب نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو اگر چاہتے ہیں کہ قبر کی تنہائی میں اولاد کی جانب سے ہدیہ نذرانہ پیش ہوتا رہے اور ہمیں راحت کی نیند وہاں سونا مل جائے، تو اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دینا پڑے گا، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے، پورے ہسپورہ میں، پورے علاقے میں ایسے ہمارے نوجوانوں کو کھڑا کر دے کہ جو نوجوان بچوں کو جوڑ کر مکتب کی تعمیر کرنے والا ہو، مکتب کی فکر کرنے والے ہوں، اور اسی طریقے سے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کی فکر کرنے والا ہو۔ یہ ہمارے اندر ذمہ داری سمجھ کر یہ کرنا چاہیے۔ یہ بنیاد ماشاءاللہ اس اوپر کے حصے میں مسجد کے ذمہ داروں نے بڑی فکر کر کے، محنت کر کے، دوڑ دھوپ کر کے اور یہاں وہاں تگودو کرنے کے بعد یہ پلان بنایا، یہ ارادہ کیا ہے، عزم کیا ہے کہ یہاں بھی قرآن کی تعلیم دی جائے گی بچوں کو۔ صبح میں یا شام میں جس وقت بھی مسجد کے ذمہ دار لوگ وقت رکھیں گے وہ اساتذہ قرآن پڑھایا جائے گا۔ اس لیے سب لوگوں سے درخواست ہے کہ ایک ایک گھر کا بچہ، ایک ایک گھر کی بچی مکتب کے اندر آ کر پڑھے اور وہ دین سیکھے، قرآن سیکھے، اور ماں والدین کو چاہیے کہ وہ ذمہ داری کے ساتھ بھیجنے کی کوشش کریں اور اس کی تعاون کی بھی فکر کریں، جہاں تک ہو سکے بڑھ کر چڑھ کر ہم اس میں حصہ لینے کی فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے اور مکتب کو تاریخ قیامت تک جاری فرمائے۔ اس مسجد کو اور دنیا میں پھیلے ہوئے تمام مساجد کو اللہ قیامت تک جاری کو جاری فرمائے، تمام مسلمانوں کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفر عن ذكره الغافلون. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين المهديين. يا الله يا رحمن يا رحيم الہ العالمین، اپنے فضل فرما کر ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف و درگزر فرما۔ یا اللہ یقیناً ہم گناہگار ہیں، یا اللہ تو بڑا کرم والا ہے، تو بڑا رحم والا ہے۔ یا اللہ تجھے قراری مجید کو یا اللہ معاف کر دینا، یا اللہ پسند فرماتا ہے، مولا ہمیں معاف فرما، یا اللہ ہمیں معاف فرما، ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس مجلس میں ہمارے ایک
ایک شخص کے بیٹھنے کو قبول فرما یا اللہ جو باتیں کہی گئی جو باتیں سنی گئی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں ایک سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں اپنے بڑوں کی یا اللہ عزت اور چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا یا اللہ آپس میں تمام مسلمانوں کو مل کر جل کر یا اللہ محبت سے زندگی گزارنے والا بنا یا اللہ ہر طرح کی خرافات سے بدعات سے رسومات سے جہالت سے بچنے کی توفیق عطا فرما ہمارے نوجوانوں کو یا اللہ ہمارے مردوں اور عورتوں کو یا اللہ تماموں کو دین پر چلنا آسان فرما یا اللہ ہمارے گھروں کے اندر یا اللہ اسلامی ماحول پیدا فرما ہمارے گھروں کے اندر نماز کو زندہ فرما دین کو زندہ فرما قرآن کی تلاوت کو زندہ فرما یا اللہ اس مسجد میں یا اللہ جن ذمہ داروں نے یا اللہ مسجد سے متعلقین نے یا اللہ جو عزم یہاں پر کیا ہے جو ارادہ کیا ہے یا اللہ مکتب کے قائم کرنے کا یا العالمین ان ارادوں کو قبول فرما یا اللہ مکتب کا کھلنا چلنا یا اللہ آہستہ یا اللہ استقامت سے رہنا آسان فرما یا اللہ تمام بچوں کو تمام بچیوں کو یا اللہ قرآن پڑھنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم اپنی کلچر سے ہم اپنی یا اللہ تہذیب سے غافل ہو گئے ہیں مولا یا اللہ ہمیں اسلام سے محبت کرنے والا بنا ہمیں نبی کی شریعت اور سنت سے محبت کرنے والا بنا یا اللہ ہمارے گھروں کے اندر یا اللہ ٹی وی کے بجائے قرآن کی تلاوت کی آواز سننے والا بنا یا اللہ ہم دکانوں سے یا اللہ اپنے گھروں کو یا اللہ اپنے گھروں کو مردہ بنا رہے ہیں مولا ہمیں قرآن شریف کی تلاوت سے یا اللہ قرن اولا کے زمانے میں جیسے قرآن کی تلاوت صبح میں شام میں بچے اور بچیاں یا اللہ بڑے اور بوڑھے یا اللہ مرد اور عورت کیا کرتے تھے الہ العالمین اسی طرح آج بھی ہمارے گھروں میں ہمارے معاشرے کے اندر یا اللہ وہ جذبہ اور فکر اور وہ عمل جاری فرما یا اللہ ساری فرما یا اللہ ہمیں قرآن سے عظمت اور محبت کرنے والا بنا یا اللہ حافظ قرآن سے ہمیں محبت کرنے والا بنا یا اللہ اس مسجد کی متعلقین کو یا اللہ آپس میں مل کر رہنے والا بنا اور بھی دنیا میں جہاں جاری مقاصد ہیں یا اللہ مساجد ہیں مولا کریم یا اللہ تماموں کو آباد فرما یا اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما ہماری پیشانی کو اپنے سجدے کے لیے قبول فرما ہماری نگاہوں کو بیت اللہ کی زیارت کے لیے قبول فرما یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت اور معرفت کے واسطے قبول فرما یا اللہ ہمارے شب و روز کو یا اللہ اپنی عبادت کے لیے قبول فرما یا اللہ آخرت کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ آخرت کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ تمام نوجوانوں کو اپنے شاہ نشان کے دل بدلا عطا فرما جن لوگوں نے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کی فکر کی ہے اللہ اپنے شاہ نشان کے دل بدلا عطا فرما یا اللہ اس مقصد کو یا اللہ قیامت تک جاری گزاری فرما یا اللہ نظر بس سے حفاظت فرما یا اللہ نظر بس سے حفاظت فرما یا اللہ تمام علاقوں کے اندر تمام مساجد کے اندر نوجوانوں کو ذمہ داروں کو یا اللہ اس کی فکر عطا فرما کہ وہ مدارس کی مساجد کے اندر مکاتب قائم کریں یا اللہ نوجوانوں کو نونہالوں کو دین سے یا اللہ قرآن سے اس کی تعلیمات سے آراستہ کرنے کی اور ہونے کی توفیق عطا فرما ہمارے دعاؤں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے فعل میں قبول فرما اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم جزا الله عنا محمدا ما هو اله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Allah